بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے شوال المکرم کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا، پھر دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرتوں کو سمیٹا، پھر تیسرے عشرے میں اللہ نے ہمیں خوشخبری یہ سنائی کہ اس عشرے میں میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماؤں گا۔ اب ہمارے درمیان شوال المکرم کا مہینہ، تو اللہ رب العزت ہر ساعت میں، ہر دن میں، کسی بھی وقت بندوں کو محروم نہیں کرتا۔ صرف رمضان المبارک میں ہی اللہ کی رحمتیں نہیں، بلکہ پورا سال اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ خصوصاً شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا، بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً حضور نے 6 روزوں کا حکم دیا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اس طرح ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا، اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، تو فرمایا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو آگے پھر فرمایا کہ اس طرح کے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ 10 مہینوں کے روزے کے برابر، اور اس طرح شوال المکرم کے 6 روزے جو ہیں، ان کا جو ثواب ہے وہ ہے 2 مہینوں کے روزے کے برابر۔ تو وہ کیوں فرمایا 2 مہینے کے روزوں کے برابر؟ کہ رمضان المبارک میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور عام دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو کوئی ایک نیکی لائے گا فلہ عشر امثالھا، اسے 10 نیکیوں کا ثواب ہم عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح ان 6 مہینوں کا جو 6 دنوں کا جو روزوں کا ثواب ہے وہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر۔ اس طرح پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے شوال المکرم کی، تو اس کو بھی ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، اس کو فارغ نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ اللہ پریکٹس کروا رہا ہے کہ صرف رمضان تک محدود نہ رہو۔ روزے کا جو مقصد ہے یہ پورا سال بندے کو یقین دلاتا ہے، اس کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو احساس اور فکر میں مبتلا رکھنا ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہے کہ بھوک لوگوں کی کیسی ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں، لوگ پریشانی میں، مشکلات میں، کٹھن مرحلوں میں کس طرح صبر کرتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، طبرانی اوسط میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، فرمایا گویا وہ اس طرح ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے ابھی جنم لیا ہو، گویا ایسے ہے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ کتنی خوبصورت حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، خوشخبری دی کہ اللہ ایسے پاک فرما دیتا ہے، ایسے صاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج میں جیسے عمرہ کر کے آتا، حج کر کے آتا، حضور نے فرمایا یہ ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے لوگ، اس بندے نے جو حج کر کے آیا ہے، طواف کر کے آیا ہے، ماں کے پیٹ سے ایسے جنم لیا ہو اس نے، اس طرح گناہوں سے پاک۔ تو ان 6 روزوں کی بھی فضیلت رمضان کے بعد ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان ایام میں خوب بڑھ چڑھ کر روزے رکھنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔